تو یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ انسان کو رزق گھر کے بیماروں اور کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے. جو گھر کا بیمار بندہ ہوگا اس پر رحم کھا کے اللہ رزق دے دیتے ہیں, یا گھر میں سب سے کمزور ہوتا ہے اس کی وجہ سے رزق ملتا ہے. تو جب رزق ہی ہمیں بچوں کی وجہ سے ملتا ہے تو پھر بچوں پہ کیوں نہ خرچ کریں, کھلے دل سے خرچ کرنا چاہیے, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے. ہمیں ایک مرتبہ تجربہ ہوا, ایک آدمی تھا, اس کا بزنس بہت اچھا تھا, کروڑوں میں کھیلتا تھا, ملینر تھا, مگر اس کے اندر مال کی محبت ایسی تھی کہ اپنے گھر کے کسی بھی بندے کا علاج نہیں کرواتا تھا. کوئی بیمار ہو جاتا, جی حضرت تعویذ بنا دیں, کچھ جادو کا اثر ہو گیا ہے. حتیٰ کہ نزلہ زکام کسی کو ہوتا تو اس کے لیے بھی تعویذ بنواتا. ایک دن مجھے کہنے لگا حضرت تعویذ بنا دیں. پھر میں نے کہا بھائی میں تعویذوں والا پیر نہیں ہوں, میں تو آپ کو سیدھی سیدھی بات سمجھاتا ہوں کہ یہ بدن کی بیماری ہے, اور بدن کی بیماری کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, تعویذوں کے پیچھے نہ پڑیں. چنانچہ اس کے گھر کے لوگ مہینوں بیمار رہتے تھے, وہ تعویذ پانی میں پلاتا رہتا تھا, ان کا علاج نہیں کرتا تھا. افسوس ہوتا تھا اس بندے کے دماغ پہ کہ اتنا اللہ نے دیا لیکن اپنی ذات پہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں تھی. تو یہ مال کی محبت جب دل میں گھر کر جاتی ہے تو یہ بندے کو کنجوس بنا دیتی ہے. ہمارے ہاں کنجوس مکھی چوس بنا دیتی ہے. مطلب یہ کہ اگر کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے تو امیر لوگ تو چلو دوسرا کھانا کھا لیتے ہیں, لیکن جو غریب آدمی جس کے پاس ہے ہی وہی پیٹ بھرنے کے لیے, تو شریعت نے ان کی بھی رعایت رکھی. شریعت نے کہا کہ بھئی اگر مکھی گر بھی گئی تو مکھی کو نکال دو, باقی کھانا کھا سکتے ہو. تو ایک بخیل تھا, اس کے کھانے میں مکھی گر گئی تو اس نے مکھی کو چوسا کہ اس کے ساتھ بھی سالن لگا ہوا ہے, اور پھر اسے پھینکا. تو یہاں سے ٹرم بن گئی کنجوس مکھی چوس. دیا جائے گا تو یوں سوچا کریں کہ نہ زمین, نہ آسمان, نہ انسان, نہ حیوان, نہ شیطان, کچھ بھی نہیں ہے, فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے, اور اس کی رحمتیں, برکتیں, نور میرے دل میں آ رہا ہے اور میرے دل میں سما رہا ہے. دل کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. تو آپ نے زبان تالو سے لگا لینی ہے, جسم کو حرکت نہیں دینی, سانس سے کچھ نہیں کرنا, بلکہ سوچنا ہے کہ دل بول رہا ہے اور آپ سن رہی ہیں. جیسے کوئی گہری سوچوں میں بیٹھا ہوتا ہے, گویا اس طرح اللہ کی سوچ میں آپ نے بیٹھ جانا ہے. تو جب آپ اس طرح بیٹھیں گی تو اس سے آپ کے قلب کے اندر نورانیت آئے گی. 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ, جتنا طبیعت چاہے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. تھوڑی دوائی کھائیں گی تھوڑا فائدہ ہوگا, زیادہ دوائی کھائیں گی تو زیادہ فائدہ ہوگا. مراقبے کو نہ چھوڑنا, یہ ہمارے سلسلے کا بنیادی سبق ہے. اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں, اور شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ باقی سب کچھ کرنے دے, مراقبے میں رکاوٹیں ڈالے, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہی اصل چیز ہے. تو اس لیے مراقبہ لازمن کرنا شروع کریں. ابتدا میں آپ کو خیالات پریشان کریں گے, مگر اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بیٹھتے رہنے سے اللہ تعالیٰ بالآخر پریشانی دور کر دیتے ہیں خیالات کی, اور یکسوئی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر تو وہ حال ہوتا ہے, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. بس انسان اللہ کی جو ہے وہ یاد میں ڈوب جاتا ہے. جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن, بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. پھر انسان مراقبے کے لیے وقت ڈھونڈتا ہے کہ مجھے مل جائے, میں اللہ کی یاد میں بیٹھی رہوں. وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں, وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں. لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. تو اسی کو مراقبہ کہتے ہیں کہ لب پہ خاموشی ہو اور دل میں انسان اللہ کو یاد کر رہا ہو.